بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی کیلنڈر کے 11ویں مہینے زکوٰۃ کی نفلی عبادات اور اس کی عظمت نوٹ فرما لیجیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ زکوٰۃ کے مہینے کو بزرگ جانو، کیونکہ یہ حرمت والے مہینوں میں پہلا مہینہ ہے۔ پہلی رات کے نوافل کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جو کوئی زکوٰۃ کی پہلی رات میں 4 رکعت نفل پڑھے اور اس کی ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 33 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھے تو اس کے لیے جنت میں اللہ تعالی 1000 مکان یاقوت سرخ کے بنائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو آدمی اس مہینے کی ہر رات میں 2 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ احد 3 بار پڑھے تو اس کو ہر رات میں 1 شہید اور 1 حج کا ثواب ملے گا۔ اکابرین لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مہینے میں ہر جمعہ کو نماز جمعہ 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ پاک یہ نماز پڑھنے والے کو انشاءاللہ حج و عمرہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص زکوٰۃ کے مہینے میں 1 دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ کریم اس کے لیے ہر ساعت میں 1 حج مقبول اور 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس مہینے کے اندر 1 ساعت کی عبادت 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور فرمایا اس مہینے میں پیر کے دن روزہ رکھنا 1000 برس کی عبادت سے بہتر ہے۔ یاد رکھیے گا، نفلی عبادت تبھی مقبول ہوگی جب فرض کی ادائیگی وقت پر ہوگی۔ عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کی درستگی بھی ضروری ہے۔ معاملات میں اگر ہم ذکر کریں ہمسایوں کے حقوق کا تو اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت سی احادیث موجود ہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بار بار مجھے ہمسائے کے بارے میں تاکید کرتے ہیں۔ مجھے گمان ہونے لگتا ہے کہ کہیں وہ ہمسایوں کو جائیداد میں وارث نہ بنا دیں۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ کون؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ شخص کہ جس کا ہمسایہ اس کی ایذا سے محفوظ نہ ہو۔ ذرا سوچئے گا، کہیں ہمارا رویہ ہمارے ہمسائے کے لیے تکلیف کا باعث تو نہیں؟ یاد رکھیے گا، 1 سلام، 1 مسکراہٹ، 1 چھوٹی سی مدد کسی دوسرے کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی بھی بدل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ کا پابند بنائے۔ آمین بجاہ النبی، جزاکم اللہ خیرا۔